نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے، وہ سب کا نبی ہے، قبضہ نہ کرو۔ یوں نہ کہو کہ جماعت والے یہ علماء دیوبند نبی کو نہیں مانتے، تو کیا تیرے باپ کو مانتے ہیں؟ میں تو قاسم العلوم والخیرات کے دروازے پر گیا، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی فاؤنڈیشن رکھی، وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار، تو نور کی بات کرتا ہے نا، مولانا انوار کا لفظ لائے ہیں، تو واحد کی بات کرتا ہے، ہم جمع کا صیغہ لائے ہیں، تو سنگل کی بات کرتا ہے، ہم بہوچن لائے ہیں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ کیسے نقش تیار کیا اللہ نے؟ شمائل میں فرمایا رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ وقلبہ من الایمان ورجلہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وشفتیہ من الحمد ولسانہ من الذکر وعینیہ من الحیاء۔ اللہ نے فرمایا میں نے میرے محبوب کے سر کو برکتوں کا استعارہ بنایا، اپنے محبوب کے سینے کو رحمت کا خزینہ بنایا، اپنے محبوب کے دل کو ایمان کے نور سے مزین کیا، اپنے محبوب کے پاؤں کو وہ استقامت عطا فرمائی کہ اتنی استقامت پہاڑوں کے پاس نہیں جتنی پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور میرے محبوب کے ہاتھوں کو سخاوت کی آندھی بنا ڈالا، اور اپنے محبوب کے ہونٹوں کو میں نے حمد سے، تعریف سے، توصیف سے سجایا، اپنے محبوب کی زبان کو میں نے ذکر سے بنایا، اپنے محبوب کی آنکھوں کو میں نے حیا سے، شرم و حیا سے بنایا۔ امی عائشہ فرمایا کرتی تھی میں نے عرب کی باقرہ بچیوں کی آنکھوں میں وہ حیا نہ دیکھی جو محمد عربی کی آنکھوں اور اداؤں میں حیا دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کرتی تھی ایک میرا یوسف ہے، ایک زلیخا کا یوسف ہے، جس نے زلیخا کے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، انگلیوں کے پورے کاٹے، لیکن جس نے میرے یوسف کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے، وہ پورے کٹ گئے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستو ہمیں یہ آئیڈیل دیا ہے، جو ہے ہم یہ نہیں کہتے، الزام جھوٹے مت لگاؤ، نبی کو کہتے ہیں اپنا بھائی، ہم نے کہا یا خدا کے قرآن نے کہا ہے؟ پوچھ جا کے قرآن سے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ کہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے نبی تیرے میرے جیسا؟ تو اور میں بات کریں تو تو کچلے، میرا نبی بات کرے تو نور نکلے۔ صحابہ فرماتے تھے کہ جب ہمارے آقا اندھیرے میں کھڑے ہو کر جب بات کرتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ اس کا فوکس پڑتا تھا۔ تجھے اور مجھے جب پسینہ آئے تو بدبو آئے، نبی کے جب پسینہ آئے تو خوشبو آئے۔ عورتوں نے ام سلیم سے کہا ارے ام سلیم یہ خوشبو لاتی کہاں سے ہے؟ ذرا وہ ایڈریس و پتہ ہمیں بھی بتا کہ وہ خوشبو دے ہم اپنی دلہنیاں کو لگائیں، ذرا بتا لاتی کہاں سے ہے؟ کہنے لگی دنیا کی کسی دکان میں یہ خوشبو نہیں ملے گی، کیونکہ یہ خوشبو محمد عربی کے پسینے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتیں کہتی تھی آمینہ سے پوچھو اس سے یہ خوشبو پی کے کہاں سے آتی ہے؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں ایام حمل میں عجیب سپنے آتے تھے، بات صرف سپنوں کی نہیں ہے، میں کہیں جا رہی ہوتی تھی، شجر و حجر جھک جھک کے سلام کرتے تھے اور مبارکباد دیتے تھے، کہتے تھے آمینہ مبارک ہو، تو کوئی عام نہیں بلکہ ہونے والے سارے نبیوں کے سردار کی امی ہے۔ میرا پاؤں جب کسی پتھر پہ آتا وہ نرم ہو کے موم بن جاتا، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں جاتی، عورتیں تو کھینچ کھینچ کے ڈول نکالتی تھی، لیکن جب میرا پہنچنا کنویں پہ ہوتا تو پانی اچھل کے ابل کے کنویں کے منڈیل پہ آ جاتا۔ فرماتی ہے میرے وجود سے، میرے پسینے سے خوشبو آتی تو چرچا ہوا، چرچا نہیں ہوگا؟ بیوہ عورت خوشبو لگائے چرچا نہیں ہوگا؟ مکے میں چرچا ہوا، بات گھر تک پہنچی، دادی نے پوچھا، دادے نے پوچھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا آنے والے کی برکت ہے، جب سے یہ پیٹ میں آیا ہے اس دن سے یہ خوشبو نہیں جاتی، تم نے تو ابھی صرف یہ خوشبو دیکھی ہے،
میں تو جہاں تھوکتی ہوں وہاں بھی خوشبو آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کس نے کہا تیرے میرے جیسا؟ ہم کہتے ہیں تو سنتا الٹا ہے، الٹا سنتا ہے. وہ بیچ میں کلاس میں جیسے چلا گیا، استاد محنت سے پڑھا رہا ہے، من استجمر فلیؤتر تھا نا وہ جس نے پڑھائی بیچ میں چھوڑ دی تھی. دن میں 24 گھنٹے میں 12 مرتبہ وتر پڑھتا تھا. ایک مرتبہ کسی جماعت کے ساتھی نے ٹوک دیا، بھائی ہم نے 3 دن لگائے، وہاں ہم نے سنا ہے کہ 24 گھنٹے میں وتر ایک ہوتا ہے، تم 12 پڑھتے ہو، 12 مرتبہ پڑھتے ہو. کہا کہ تم جاہلوں کو کیا پتا، حدیث میں ہے من استجمر فلیؤتر، جو استنجا کرے وہ وتر پڑھے. تو 10-12 بار نوبت آتی ہے، پڑھنی پڑتی، حدیث میں ہے. تو نبی جیسوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہاں مراد طاق عدد ہے. تو میری بات تو سن. ہم کہتے ہیں ہم میں سے ہے، ہم جیسا نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کے قرآن نے کہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے تم میں سے ہے، لیکن مِّنْ أَنفُسِكُمْ تم جیسا نہیں ہے. تم میں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے. اس کے اوپر بھی اشکال کرے گا، چپ نہیں بیٹھے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میں سے ہے، تم جیسا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آیا. مثال دیتا ہوں. پتھر وہ بھی ہے جو دارالقرآن میں لگ رہا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو مسجد میں لگ رہا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو سڑک کے کنارے کھڑا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو اسکول میں لگ رہا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ کے پہلو میں رکھا ہوا ہے، وہ بھی پتھر ہے. حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں. نبی نے فرمایا حجر اسود کی آنکھیں بھی ہیں، وہ دیکھتا ہے، ویڈیو بناتا ہے. کون کون حاجی آئے ہوئے ہیں، ویڈیو بنتا ہے حجر اسود. یہاں آج حرم میں ایسے کیمرے لگ رہے ہیں، نہیں لگتے تب بھی حجر اسود ویڈیو بنا رہا ہے. اس کی عجیب تاثیریں ہیں. جب اس سے کوئی جا کے چھوتا ہے، چھوتا نہیں، دور سے کھڑے ہو کے اشارہ کرتا ہے، وہ پتھر اس بندے کے گناہ کیچ کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے. نبی نے فرمایا جنتی پتھر ہے، آیا تھا تو سفید تھا، امت کے گناہوں نے اس سے آدھے سے زیادہ کالا کر دیا ہے. تو حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں. میرا نبی انسانوں میں سے انسان ہے، انسانوں جیسا انسان نہیں. پانی تو وہ بھی ہے جو تیرے گلاس میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو بوتل میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو نلکے سے آ رہا ہے، پانی تو وہ بھی جو نالی میں بہ رہا ہے، پانی تو وہ بھی ہے جو ٹنکی میں ہے، پانی تو وہ بھی ہے نا جو زم ہے. کوئی آئل تھوڑی ہے، پانی ہے. زم پانی میں سے پانی ہے، لیکن پانی جیسا پانی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تو جنت کی نہریں چل رہی ہیں. یہ جنت کی نہریں جب اسماعیل کی ایڑی سے نکلا تب اس میں جنت کی نہریں نہیں تھی. جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا ہے، نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تمہارے نبی کے تھوک میں اللہ نے جنت کی 3 نہروں کا پانی ملایا ہے، تو وہی لعاب دہن زمزم کے کنویں میں گیا ہے. تو زمزم میں جنت کی نہریں چل رہی ہیں. تو زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں. حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں. میرا نبی بشر میں سے بشر ہے، بشر جیسا بشر نہیں. کمال خلاق ہے ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی. بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی. وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ آدم و نوح سے بھی زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ. وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، وہ سب کی منزل وہ اس کا جادہ. ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں. وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے،
میرا پیمبر عظیم تر ہے. نانوتی نے فرمایا سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں. اپنی طرف سے نہیں فرمایا. یہ آواز تو اس دن آئی تھی جس دن آمینہ کے آنگن میں تشریف لائے تھے. حضرت شفا فرماتی ہیں جو ہے اس وقت ایک کمرے میں بدلی آئی جس میں ستارے لگے ہوئے تھے. ہاں ستاروں نے حاضری دی ہے، چاند نے حاضری دی ہے. میں کہا کرتا ہوں بات ان کی مت کیا کرو جو چاند پہ جا رہے ہیں، بات ان کی کیا کرو نا چاند جن کے در پہ حاضری دیتا ہے. اس بادل میں ستارے لگے ہوئے تھے، اس بادل کے اندر سے آواز آئی تھی اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، ابراہیم کی دوستی دو، عیسیٰ کا زہد دو. آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا ہے وہ سب کچھ اس ایک بچے کو دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ہونے والا سارے نبیوں کا بھی سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لقد جاء، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو تم کہاں میرا شکر ادا کر سکتے ہو کہ میں نے تو میرا اپنا محبوب بھی تمہارے حوالے کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ربنا وابعث فیہم، اے اللہ تیرا محبوب مجھے دے، بھیج دے میری اولاد میں. ربنا وابعث فیہم. اللہ نے فرمایا میرے خلیل کیا کوئی اپنا محبوب کسی کو دوستی ٹھیک اپنی جگہ خرچہ اپنا، وہ کہتے ہیں نا. اللہ نے فرمایا کہ جو ہے خلیل دوستی اپنی جگہ لیکن بتا کیا اپنا محبوب کوئی کسی کو دیا کرتا ہے؟ ابراہیم نے عرض کیا یا اللہ میرے بھی تو کچھ پیارے تھے، باپ پیارا تھا تیرے اشارے پہ قربان کر دیا، برادری پیاری تھی تیرے اشارے پہ قربان کر دی، مال پیارا تھا تیرے اشاروں پہ لگا دیا، جان پیاری تھی تیرے اشارے پہ آگ میں پیش کر دی، بیٹا مجھے بھی پیارا تھا تیرے اشارے پہ چھری لے کے کھڑا ہو گیا. جب میرے سارے پیارے تیرے حوالے تو تیرا پیارا میرے حوالے. ربنا وابعث فیہم. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے دیا. تو خیر وقت زیادہ ہو چکا ہے. میں آخری بات جو ہے جو قرآن کی طرف نہیں بول سکتا، میں مجھ سے بڑے ذی علم لوگ بیٹھے ہیں، بس آخری بات کہتا ہوں کہ یہ قرآن بھی مبارک ہے تو میرا نبی بھی مبارک ہے. میں نے پوچھا، میں نے کھلی ہوئی تھی، میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، میرا نام مبارک ہے. وہاں بھی تو پوچھا نا. ابو معبد نے ام معبد سے پلٹ کے آئے، شام کو دیکھا آج تو گھر کا ہر برتن دودھ سے لبریز ہے، گھر میں خوشبو آ رہی ہے. ام معبد سے پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ برکت کہاں سے آئی؟ کہنے لگے مبارک آیا تھا. نام نہیں جانتی تھی، مبارک نام ام معبد نے دیا ہے. مبارک تو یہ قرآن بھی مبارک ہے دوستو. یہ جہاں جاتا ہے برکتیں ساتھ جاتی ہیں. قرآن کو اپنی نسلوں میں لاؤ، برکتیں تمہاری نسلوں میں آئیں گی. قرآن کو اپنے گھر میں لاؤ، برکتیں تمہارے گھر میں آئیں گی. قرآن کو اپنے محلے میں لاؤ، برکتیں تمہارے محلے میں آئے گی. قرآن کو تمہاری سوسائٹی میں لاؤ، برکتیں تمہارے سوسائٹی میں آئے گی. قرآن کو پارلیمنٹ میں لاؤ، برکتیں پارلیمنٹ میں آئے گی. میرا نبی بھی جہاں جائے، اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کہہ رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ مریم میں فرمایا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں جاتا ہوں برکتیں ساتھ جاتی ہیں. تو میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آپ تو آسمانوں پہ چلے گئے تو برکتیں بھی ساتھ گئی. میرا نبی دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن برکتیں آج بھی موجود ہیں. آؤ چیلنج کرتا ہوں مالداروں، حاجیوں، آؤ جیب ڈھیلی کرو، نبی کے شہر مدینے چلتے ہیں. تم پیسہ لٹا کے دکھانا، تمہارا پیسہ ختم ہو سکتا ہے. میرے نبی کے شہر کی نہ کھجور ختم ہو سکتی ہے نہ زمزم ختم ہو سکتا ہے.